सुप्रीम कोर्ट के मजीद 5 जजों को भेजे गए खत भी सामने आ गए। तमाम खतूत एक ही तारीख को आए थे। कुछ जजेस को अब मिले हैं। उन खतूत पर भी आर्सेनिक पाउडर पाया गया। पाकिस्तान मुआशी मुश्किलात में है, चाहते हैं अवाम को गुर्बत से निकालें। बिलावल भुट्टो का लाड़काना में तकरीब से खिताब, कहा हमने खुद इन मसाइल को हल करना है, कोई दूसरा आकर नहीं करेगा। ऐवान में देखता हूँ सियासतदान जाती मफाद को तरजीह देते हैं, अदालती इस्लाहात पर काम करके आम आदमी को इंसाफ दिलाना है। और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा है पता चला है धाती डोर खैबर पख्तूनख्वा से बनकर पंजाब आ रही है। पंजाब में दाखिल ट्रकों का डेटा इकट्ठा करने के लिए मैकेनिज्म होना चाहिए। ये नहीं हो सकता कि आप बॉर्डर पर चेक पोस्ट बना दें और बाकी रास्ता खुला हो। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस अली बाक़ी नजफी को भी मशकूक खत मिल गया। अमले ने खत CTD के हवाले कर दिया। लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस मलिक शहजाद अहमद समेत 6 जजेस को मशकूक खत मौसूल हो चुके हैं। खतूत से मिलने वाले पाउडर की फॉरेंसिक रिपोर्ट आ गई। पाउडर में 15% आर्सेनिक होने का इंकशाफ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कल सऊदी अरब जाएंगे। वज़ीर आज़म का पहला गैर मुल्की दौरा 6 से 8 अप्रैल तक होगा। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने बताया वज़ीर आज़म उम्रा करेंगे। वली अहद और वज़ीर आज़म मोहम्मद बिन सलमान बिन अब्दुल अजीज से मुलाकात भी मुतवक्के है। ज़राए के मुताबिक SIFC के प्लेटफॉर्म से रेकोडेक में बड़ी सरमायाकारी की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब भी वज़ीर आज़म के साथ सऊदी अरब जाएंगे। वज़ीर खजाना सरमायाकारी के लिए मुराद पर ब्रीफिंग देंगे। रेकोडेक में सऊदी अरब की सरमायाकारी का हुजम सबसे बड़ा होगा। अक़वाम मुत्तहिदा की पाकिस्तान में महंगाई में कमी की पेशगोई। इक़्तिसादी सर्वे में पाकिस्तान की मुआशी तरक्की में तेजी का इम्कान जाहिर किया गया। रवा माली साल पाकिस्तान की मुआशी तरक्की तेज हो रही है। अगले माली साल में हकीकी शरह नमू में 2% से ज़ायद इजाफा होगा। महंगाई की शरह 26% से कम होकर 12.2% होने का इम्कान। सर्वे में कहा गया है कि सियासी अदम इस्तेहकाम और सैलाब की तबाही से मईशत मुतासिर हुई, लेकिन 2023 में IMF से मुआहिदा और दोस्त मुल्कों की मदद से मईशत संभालना शुरू हुई। चीन, सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात ने पाकिस्तानी मईशत बहाल करने में मदद फराहम की। पाकिस्तान के साथ नए प्रोग्राम पर बात के लिए तैयार हैं। IMF की डायरेक्टर कम्युनिकेशन जूली कॉजिक की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहती हैं पाकिस्तान को कर्ज की आखिरी किस्त रवा माह के आखिर में बोर्ड की मंजूरी से मशरूत है। पाकिस्तान की नई हुकूमत ने भी मुआशी इस्लाहात जारी रखने का वादा किया है। नई हुकूमत की मुआशी इस्लाहात से मुतालिक कोशिशों को सराहते हैं। जजों को हिरासा करने की हुकूमती साजिश है। तर्जुमान PTI का रद्द अमल, कहा खुद नोटिस के बाद ऐसे खतूत का मकसद अदालतों में खौफ पैदा करना और फैसलों पर असरअंदाज होना है। निज़ाम अदल को मजीद दबाव का शिकार करने वाले अनासिर का तयन नागुज़ीर है। जजेस को मशकूक खतों की तरसील अदलिया पर बराह रास्त हमला है। जामे तहकीकात करके इन अनासिर को कानून की गिरफ्त में लाया जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजों के खत पर पाकिस्तान बार काउंसिल का इजलास। सुप्रीम कोर्ट की हाजिर सर्विस जजों पर मुश्तमिल कमीशन का मुतालबा कर दिया। सुप्रीम कोर्ट से असखुद नोटिस पर जल्द कार्रवाई मुकम्मल करने की दरख्वास्त कर दी। एलामी में कहा गया जजों को हमारी कौम में सबसे ज्यादा इज्जत दी जाती है। जज मुकदमों का फैसला करने की अहम जिम्मेदारी निभाते हैं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान के इस्तीफे का मुतालबा गैर जरूरी है। जजों ने खुद खदशात उठाए, इसका मतलब है उन पर दबाव है। गैर जानिबदाराना तहकीकात सच्चाई को जाहिर करने के लिए जरूरी करार। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत अमन व अमान से मुताल्लिक इजलास। दहशत गर्दी के खात्मे और CTD की मजीद बेहतरी के लिए सूबों से ताउन बढ़ाने की हिदायत। शहबाज शरीफ ने कहा मुल्क से दहशत गर्दी के खात्मे तक जंग जारी रखेंगे। चीनी बाशिंदों की सिक्योरिटी फुल प्रूफ बनाने के लिए इक़दामात की हिदायत। दहशत गर्दों की सरकूबी के लिए हर मुमकिन इक़दामात करेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा APS वाक़े के बाद नेशनल एक्शन प्लान बना था, जिसको दुनिया ने सराहा। चंद साल में नेशनल एक्शन प्लान पर इस तरह अमल नहीं हुआ। दहशत गर्दी के खात्मे के लिए सिक्योरिटी इदारों की मौतरफ हूं। शोहदा के लवाहिकीन का जज्बा देखकर बहुत खुशी होती है।
کشمور کے کچے میں پولیس اور رینجرز کا آپریشن، 2 مغوی بازیاب، فائرنگ کے تبادلے کے بعد ڈاکو مغوی منیر احمد گجرانی اور حمزہ علی گجرانی کو چھوڑ کر فرار ہو گئے۔ فائرنگ کے تبادلے میں سبزوئی گینگ کے 2 ڈاکو زخمی، 6 مشتبہ افراد کو حراست میں لے لیا گیا۔ پولیس کے مطابق کچے کے تمام راستے بند کر دیے۔ کندکوٹ کے کچے میں رینجرز کا ڈاکوؤں کے خلاف آپریشن، دونوں جانب سے فائرنگ کا شدید تبادلہ۔ کراچی کے علاقے نارتھ ناظم آباد میں شہریوں کے تشدد سے 1 ڈاکو ہلاک، دوسرا زخمی حالت میں اسپتال منتقل۔ ڈاکوؤں سے 1 پستول، 5 گولیاں ملی۔ ملزمان کا کرمنل ریکارڈ بھی موجود ہے۔ پاک کالونی میں خاتون کو ہراساں کرنے والے ملزم کا 3 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور۔ عدالت نے آئندہ سماعت پر تفتیشی افسر سے پیش رفت رپورٹ طلب کر لی۔ پاک بحریہ اور اے این ایف کا مشترکہ انسداد منشیات آپریشن کے دوران 150 کلو گرام آئس منشیات ضبط۔ آئی ایس پی آر کے مطابق آپریشن گوادر کے قریب ساحلی علاقے شنکانی در میں کیا گیا۔ 30 دن میں پاک بحریہ نے منشیات کے خلاف یہ مسلسل تیسرا کامیاب آپریشن کیا۔ بھارت پاکستان میں دہشت گردی پھیلا رہا ہے۔ بھارتی سلیپر سیلز پاکستانیوں کو قتل کرنے کے لیے لاکھوں روپے کے عوض استعمال ہوئے۔ برطانوی اخبار گارجین نے بھارت کا مکروہ چہرہ بے نقاب کر دیا۔ رپورٹ میں لکھا، کینیڈا میں ہردیپ سنگھ کے قتل کے شواہد سامنے آنے پر بھارت کی جگ ہسائی ہوئی۔ بھارت کینیڈا میں سکھ رہنماؤں پر قاتلانہ حملے کی منصوبہ بندی میں بھی ملوث ہے۔ فیصل آباد کے علاقے جہانگیر کلاں میں نجی اسکول کے پرنسپل کی لاش نہر سے مل گئی۔ پولیس کے مطابق ایوب صابر کو 2 اپریل کو 4 نامعلوم افراد نے اسکول سے اغوا کیا تھا۔ مقتول کے بیٹے نے تھانہ روشن والا میں اغوا کا مقدمہ درج کرایا تھا۔ کراچی میں کروڑوں روپے کی گیس چوری پکڑی گئی۔ سروس لائن سے گیس چوری کر کے 2500 گھروں کو دی جا رہی تھی۔ سوئی صدن کی ٹیم نے سبزی منڈی کے قریب گل حسن ٹاؤن میں کارروائی کے غیر قانونی کنیکشن منقطع کر دیے۔ ترجمان سوئی صدن کے مطابق سالانہ 7.5 کروڑ کی گیس چوری کی جا رہی تھی۔ گیس لوڈ کے حساب سے جرمانہ عائد کیا جائے گا۔ کمشنر کراچی نے ڈیری فارمز کی دودھ مہنگا کرنے کی درخواست بلا جواز قرار دے دی۔ سندھ ہائی کورٹ میں جمع جواب میں لکھا درخواست بھاری جرمانے کے ساتھ مسترد کی جائے۔ کمشنر کراچی نے بتایا گزشتہ سال اکتوبر میں 17 روپے اضافے کے ساتھ 1 لیٹر دودھ کی قیمت 200 روپے طے پائی تھی۔ سندھ ہائی کورٹ نے 23 اپریل کو جواب الجواب طلب کر لیا۔ عید کے بعد کراچی میں خواتین کے لیے پنک بس سروس کا دوسرا مرحلہ شروع ہوگا۔ الیکٹرک بسوں کے نئے روٹس شروع کیے جائیں گے۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل میمن کہتے ہیں کیش لیس ٹکٹ سروس بھی متعارف کرائی جائے گی۔ میرپور خاص میں بھی پیپلز بس سروس شروع کی جا رہی ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی زیر صدارت محکمہ ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن کا اجلاس۔ غیر مجاز افراد کے زیر استعمال ایکسائز کی گاڑیاں واپس لینے کا فیصلہ۔ متعلقہ افراد کو نوٹس جاری کرنے کی ہدایت۔ علی امین گنڈا پور نے کہا مقررہ وقت میں گاڑیاں واپس نہ کی تو مقدمات قائم کیے جائیں گے۔ کرائے کے گھروں کے اصل کرایوں کا تعین کرنے کے لیے بھی اقدامات کی ہدایت۔ کہا امیروں سے ٹیکس لے کر غریبوں پر خرچ کیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ سے نیول چیف ایڈمرل نوید اشرف کی ملاقات۔ نیول چیف نے وزیر اعلیٰ کو پی این ایس یرموک شپ کا ماڈل پیش کیا۔ مراد علی شاہ نے کہا نیوی کے سندھ میں تعلیم اور صحت کے شعبوں میں گراں قدر خدمات ہیں۔ سیلاب کے دوران نیوی نے سندھ کے عوام کی بھرپور مدد کی۔ وزیر اعلیٰ سندھ سے قطر اور عمان کے کونسل جنرل کی الگ الگ ملاقات، 2 طرفہ تجارت بڑھانے پر تبادلہ خیال۔ ملک بھر کی مساجد میں جمعۃ الوداع کے اجتماعات، مظلوم فلسطینیوں کے لیے دعائیں۔ کراچی میں یوم القدس کی ریلی کے لیے سیکیورٹی کے سخت انتظامات، مختلف شہروں میں ریلیاں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے جمعۃ الوداع پر پیغام میں کہا فلسطین اور مقبوضہ کشمیر کے بہادر بہن بھائیوں سے یکجہتی کا اظہار کرتے ہیں۔ مقبوضہ بیت المقدس میں جمعۃ الوداع، پابندیوں کے باوجود بڑی تعداد میں فلسطینیوں نے مسجد اقصی میں نماز ادا کی۔
مقبوضہ بیت المقدس کو اسرائیلی فوج نے چھاونی میں تبدیل کر رکھا ہے۔ صہیونی فورسز کے 3000 اہلکار تعینات، جگہ جگہ ناکے لگائے گئے، غرب اردن اور اندرون فلسطین سے آنے والوں کو جگہ جگہ روکا گیا۔ نماز کے بعد بیت المقدس کی آزادی اور امت مسلمہ کی یکجہتی کے لیے دعائیں کی گئیں۔ اسرائیل کی غزہ پر بمباری جاری، 24 گھنٹے میں مزید 54 فلسطینی شہید، 80 سے زائد زخمی ہو گئے۔ شہید فلسطینیوں کی مجموعی تعداد 33,091 ہو گئی، 76,000 کے قریب زخمی ہیں۔ ترجمان حماس اسامہ حمدان کا کہنا ہے جنگ بندی مذاکرات میں تاحال کوئی پیش رفت نہیں ہوئی۔ امریکہ نے غزہ کی صورتحال پر پالیسی بدلنے کا واضح اشارہ دے دیا۔ امریکی صدر بائیڈن کا اسرائیلی وزیر اعظم کو ٹیلی فون، واضح کر دیا غزہ میں مجموعی انسانی صورتحال ناقابل قبول ہے، معصوم شہریوں کے تحفظ کے لیے فوری جنگ بندی کی ضرورت ہے۔ غزہ پر امریکی پالیسی کا تعین اسرائیلی اقدامات کے جائزے پر منحصر ہوگا۔ اسرائیل کو بحران سے نمٹنے کے لیے اقدامات یا نتائج کا سامنا کرنے کا انتباہ۔ ایسی اپوزیشن میں نہ لائیں جہاں دکھانا پڑے کتنا ظالم اور بے رحم ہو سکتا ہوں۔ شاہین آفریدی کی انسٹاگرام سٹوری سوشل میڈیا پر وائرل۔ ویڈیو پیغام میں کہا گیا ہے میرے صبر کا امتحان نہ لیں کیونکہ میں شاید سب سے مہربان اور پیارا شخص ہوں جس سے آپ کبھی ملے ہوں۔ مدرسے سے چھپ کر کرکٹ کھیلنے جایا کرتا تھا، شروعات میں گھر سے سپورٹ نہیں تھی۔ فاسٹ بالر زمان خان نے قومی ٹیم تک پہنچنے کی آپ بیتی بتا دی۔ کہتے ہیں 25 کروڑ میں سے 15 میں منتخب ہونا میرے لیے اعزاز کی بات ہے۔ اور عالمی شہرت یافتہ قوال غلام فرید صابری کی برسی، فن قوالی کے لیے خدمات کے اعتراف میں غلام فرید صابری کو صدارتی ایوارڈ برائے حسن کارکردگی سمیت درجنوں دیگر ایوارڈ سے بھی نوازا گیا۔